نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة صحیح بخاری رقم الحدیث 1923 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي انا اجزي به يدع شهوته واكله شربه من اجلي والصوم جنة وللصائم فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه صحیح بخاری رقم الحدیث 7492 ہمارا رمضان کورس چل رہا تھا. آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے. اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا رمضان المبارک کے فضائل اور رمضان المبارک کے مسائل پڑھے تھے. اس سے پہلے جو ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں ہم لوگ نے پڑھا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ کن چیزوں سے ہمارے اوپر کفارہ آتا ہے. تو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا قضا کہتے کس کو ہے. قضا کہتے ہیں ایک روزے کو دوبارہ رکھنا قضا کہلاتا ہے. اور کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ وہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کے 60 روزے رکھے جائیں. اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا روزے کے متعلق چند جدید مسائل جس میں بتایا گیا تھا خون دینا کیسا ہے، خون لگوانا کیسا ہے، سیمپل دینا خون کا کیسا ہے، انجیکشن لگوانا کیسا ہے، آکسیجن لگوانا کیسا ہے. اس سے پہلے کی ویڈیو میں ساری باتیں پڑھی ہیں. تو آپ اس سے پہلے کی ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آئے گی. تو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5. ابھی جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی وہ میں نے پڑھا اذا زلزلت الارض زلزالها کہ جب زمین میں زوردار زلزلہ آئے گا، یعنی جب زمین زوردار ہلائی جائے گی تو انسان لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا زمین کو، کہ اس دن حساب و کتاب ہوگا، سب گروہ در گروہ نکلیں گے اور پھر میدان حشر قائم ہوگا اور سب کا حساب و کتاب ہوگا. نہ اس دن کوئی ایک نیکی رہ جائے گی اور نہ اس دن کوئی ایک برائی بچے گی، یعنی سب کے فیصلے سب کے سامنے آ جائیں گے. سحری و افطار کے فضائل. پھر میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے 1923 کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں نے دوسری حدیث پڑھی تھی وہ بھی صحیح بخاری کی تھی 7992 تھی کہ اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزے دار اپنی خواہشات کھانا اور پینا میرے لیے چھوڑتا ہے. روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں. ایک خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب روزہ افطار کا وقت ہوتا ہے، جب روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے. اور دوسری خوشی جب ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے ملاقات فرمائیں گے. کیا مطلب؟ کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، دن گزرتا ہے، ظہر کا وقت آتا ہے، عصر کا وقت آتا ہے، پھر آدھا گھنٹہ رہتا ہے، پھر 5 منٹ رہتا ہے اور روزے دار خوش ہوتا ہے کہ ابھی 5 منٹ رہ گئے، ابھی 2 منٹ رہ گئے، پھر روزے افطار ہوتا ہے. ایک یہ خوشی ہوتی. دوسری وہ خوشی کہ اللہ تبارک و تعالی روزے دار سے ملاقات فرمائیں گے. کیا مطلب؟ ایک مثال دی گئی جیسے ایک بچہ ہے، جیسے ایک اسکول ہے اور اس اسکول کے اندر ہیڈ ماسٹر اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ جو بہترین نمبر سے پاس ہوگا، جو ٹاپ ہوگا، اس کو پرائم منسٹر انعام دیں گے. تو سارے بچے دل و جان سے محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور فرسٹ آتے ہیں. اور ایک دن وہ آتا ہے کہ ایک بچہ جو اول آتا، فرسٹ آتا، ٹاپ آتا ہے تو اس کو پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں؟ انعام دیتے ہیں. تو سوچئے اللہ تبارک و تعالی انعام دیں گے، اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہوگی کہ جب وقت ملے گا جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا. سحری و افطار کے آداب. سحری کے آداب. سحری رات کے آخری چھٹے حصے کو کہتے ہیں. سحری رات کے آخری چھٹے حصے کو کہتے ہیں. سحری کرنا سنت ہے. اس میں تاخیر کرنا مسنون ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ اذان فجر کا وقت ہو جائے. نمبر 2، نہ اتنا کم کھانا کہ دن بھر کمزوری محسوس ہو اور نہ اتنا زیادہ کھانا
کہ معدے میں خرابی رہے۔ نمبر 3، اچھے اور مناسب کھانے کھائیں، زیادہ مرچوں والے تلے ہوئے کھانوں کے بجائے سادہ کھانا کھائیں، دودھ دہی استعمال کریں اور نبیز پیے۔ نبیز کہتے ہیں کسے ہیں؟ نبیز کہتے ہیں کہ کھجور اور کشمش رات میں دودھ یا پانی میں ڈال دیں اور جو اس کا پانی تیار ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں نبیز پیے۔ نمبر 4، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس لیے دل میں یہ ارادہ کر لیا جائے کہ میرا روزہ ہوگا تو روزہ ہوگا۔ زبان سے کہنا ضروری تو نہیں، البتہ بہتر ہے۔ نیت کرنا نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن زبان سے کہہ دیا جائے تو بہتر ہے۔ روزے کی نیت کیا ہے؟ وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یا کوئی اور الفاظ جن سے روزہ رکھنا معلوم ہوتا ہو کہنا درست ہے۔ افطار کے آداب۔ افطار، روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ افطار میں جلدی کرنا سنت ہے، افطار میں تاخیر مکروہ ہے، اس لیے وقت ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ نمبر 2، کھجور سے افطار کرنا سنت ہے، اگر کھجور میسر نہ ہو، اگر کھجور نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کر لینا چاہیے۔ نمبر 3، افطار میں تلی ہوئی چیزوں کے بجائے سادہ اور قوت والی چیزیں کھانا چاہیے، مثلا پھل، تازہ سبزیاں، مسالوں والی کھانے وغیرہ، تاکہ تراویح اور مسالوں والے کھانوں سے پرہیز کریں، مطلب تراویح میں اور رات کی عبادت تکلیف نہ ہو۔ نمبر 4، افطار کے وقت کے مختلف دعائیں ہیں۔ افطار کے وقت کی مختلف دعائیں ہیں، احادیث میں وارد ہوئی ہیں، اس میں سے کچھ دعائیں یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صام ثم افطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 100 ہے، رقم الحدیث 9837، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے اور افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کر رہا ہوں۔ پھر دوسری دعا یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ شعبہ الایمان للبحقی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 406، رقم الحدیث 3119، کہ ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر پکا ہو گیا۔ یہ بہترین دعا ہے۔ کیا فرمایا؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر پکا ہو گیا۔ جب کوئی افطار کرائے تو اسے یہ دعا دینی چاہیے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر عند اہل بیت قال افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم ابرار ونزلت علیکم الملائکۃ۔ مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 100، رقم الحدیث 9838، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر افطار فرماتے تو انہیں یہ دعا دیتے: تمہارے پاس روزے دار افطار کریں، تمہارے پاس کھانا کھانے نیک لوگ آئیں، نیک لوگ کھائیں، اور فرشتے تم پر برکتیں لے کر نازل ہوں۔ نمبر 4، نیا پھل دیکھنے اور کھانے کی دعا۔ نیا پھل دیکھنے اور کھانے کی دعا: اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا۔ صحیح مسلم، رقم الحدیث 3400، اے اللہ ہمارے پھلوں میں اور ہمارے شہر میں برکت عطا فرما۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔